اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. ذی الحج کا اختتام اور محرم الحرام کی ابتدا ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مشعل راہ. آج جب ہمارے ملک کے نظام کی بات کی جاتی ہے، اس کی ابتری تباہی کی بربادی کی بات کی جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے ایک عام آدمی مایوس نظر آتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کو اگر دیکھا جائے، ان کو اپنایا جائے اور ان میں سے چند اصول اگر لاگو کر دیے جائیں تو آج بھی اس ملک کی بڑی آسانی سے اصلاح ہو سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود فاروق کا لقب عطا کیا تھا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو حق اور باطل میں فرق نظر آ جاتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق نظر آ جاتا ہے، اور آپ اسی کو اپناتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کی فراست اور ان کی ذہنی اپروچ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیول کی تھی کہ جس تک بعد والے نہیں پہنچ سکتے. آپ نے آدھی دنیا پہ حکومت کی. آج اگر دیکھا جائے، تاریخ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا جو فاتح ہے وہ الیگزینڈر کو کہا جاتا ہے، جو اس نے بڑی فتوحات کی. لیکن اس کی فتوحات کا حال یہ ہے کہ اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد اس کے وہ علاقے جو اس نے فتح کیے تھے اکثر اس کے حکومت سے نکل گئے، سب کے سب آزاد ہو گئے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران اور جیسا فاتح، آپ دیکھیے کہ جتنی دنیا پہ عمر فاروق کی آج سے 1400 سال پہلے حکومت تھی، آج بھی ان علاقوں پہ مسلم حکومتیں موجود ہیں اور آج بھی ان علاقوں میں مسلمانوں کی کثرت ہے. یہ اس عدل اور انصاف کا بول بالا ہے جو آج تک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب تک نظام عدل کو اور نظام عدل میں سے بھی نظام احتساب کو درست نہیں کیا جائے گا، کوئی ملک، کوئی قوم نہ ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ترقی کی خواب دیکھتے بھی ہیں تو وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نشاندہی کی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی قومیں، پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ ان میں جو نظام عدل ہوتا تھا اس میں طبقاتی تقسیم ہوتی تھی. طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہے اور عوام کے لیے کوئی اور قانون. فرمایا اسی وجہ سے وہ امتیں تباہ و برباد ہوئی. لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے جو قانون ہے، اس قانون میں سب کے سب برابر ہیں، یہاں تک کہ میری بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو کسی عام آدمی کو. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے انداز حکمرانی میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، احتساب کے لیے اپنی ذات کو بھی پیش کرتے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب. اور آپ نے ابی بن کعب سے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو. صحابی کا یہ معیار اور مقام. آج صحابہ کے کردار پہ بہت سے لوگ انگلی اٹھاتے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے تھے ویسے تھے. صحابی کا کیا معیار تھا، صحابی کا کیا مقام تھا کہ اللہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیں. ابی بن کعب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لے کے کہا. آپ نے کہا بالکل. تو ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آنسو چھلکنے لگتے ہیں کہ میری کتنی خوش قسمتی ہے
کہ رب کائنات مجھے قرآن سنانے کا حکم دے رہا ہے، اور سنانا کس کو ہے؟ کائنات کے سردار اولین اور آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابی بن کعب کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اب قاضی تھے زید بن ثابت، جلیل القدر صحابی، اب دونوں پہنچے ہیں تو زید بن ثابت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق کے احترام میں کہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سب سے پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی، میں اس وقت امیر المومنین بن کے نہیں آیا ہوں، تو جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوتا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اپنی سیٹ سے جگہ سے کھڑے ہو کے میرا احترام کرو اور آگے بڑھ کے مجھے سلام لو، اور پھر آپ اس کے بعد ابی بن کعب کے ساتھ زید بن ثابت کے سامنے بیٹھو کہ پہلے فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر یہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر کسی کو میری ذات پر کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے بھی سوال کرے، اور پھر صرف یہ بات نہیں تھی کہ جہاں آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ جواب دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو کہا کہ جواب دو، تو ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جو مجھے چادر ملی تھی وہ چادر بھی میں نے اپنے باپ کو گفٹ کر دی، تو کرتا بھی بن گیا، شلوار بھی بن گیا۔ تو پھر جب آپ نے بات کی، بیٹے نے صفائی دی، تو پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خطبہ دے سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ایسے، اسی لیے تو انہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے، اسی لیے تو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نظام کو ویسے چلایا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں چلانے کا حق تھا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نظام انتصاب میں جو باتیں تھیں ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ جو بھی ذمہ دار بنایا جاتا، کسی علاقے کا افسر مقرر کیا جاتا یا اسے حکومت اور اس کی گورنری دی جاتی، تو سب سے پہلی شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ تم نے اعلیٰ سواری پہ سوار نہیں ہونا، ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، وہی کھانا کھانا ہے جو عام لوگ کھاتے ہیں، تمہارے دروازے پر کوئی سیکیورٹی افسر مقرر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شکایت ہو تو وہ براہ راست تم سے آ کے ہر وقت مل سکتا ہے۔ اور پھر آپ جس کو گورنر بنایا کرتے تھے اس سے پہلے اس کے سارے اثاثہ جات کی تفصیل لیا کرتے تھے کہ کتنے اثاثے ہیں تمہارے پاس، تمہیں گورنر بنایا جا رہا ہے، تاکہ کل کو ہمیں پتہ چلے کہ تم نے اس گورنری سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ آج جب اثاثے پیش ہوتے ہیں اس کی بنیاد رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف یہ کاغذی کارروائی نہیں ہوا کرتی بلکہ کاغذی کارروائی کے ساتھ ساتھ آپ پھر اس کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے۔ اور اگلی شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر ذمہ داری قبول کرنی ہے تو اگلی شرط یہ ہے کہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہے، کاروبار کرنے کے لیے ہے۔ کسی گورنر کو، کسی افسر کو کاروبار کی اجازت نہیں ہوا۔ ایک آدمی کو آپ نے گورنر بنایا، حارث بن وہب تھے، جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ لاؤ اپنے احساسوں کی تفصیل۔ انہوں نے کہا میرے پاس یہ ہے اور اتنا اضافہ ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا یہ جو اضافہ ہوا یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کاروبار کیا، کاروبار سے اضافہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ذمہ داری نبھانے کے لیے بھیجا تھا، عوام کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، کاروبار کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور جتنے زائد اثاثے تھے سارے ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر۔ آج اگر اپنے ملک کی اصلاح چاہتے ہیں تو انہی اصولوں کو بنیاد بنانا پڑے گا۔ آج ہم دیکھیں حکمرانوں کی شوگر ملیں تو اس کے لیے یہ بڑی مراعات حکومت سے حاصل کرتے ہیں، ایک عام آدمی پہ سارا بوجھ پڑتا ہے۔ حکمرانوں کا تعلق زراعت سے ہے، زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا، ایک تنخواہ دار آدمی پہ، ایک عام آدمی پہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ طبقاتی تفریق عدل اور انصاف میں جب تک ختم نہیں ہوگی، ملک کی اصلاح کے لیے کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہی کیوں نہ آ جائے، حسن بصری جیسا لیڈر ہی کیوں نہ آ جائے، یہ ملک کبھی ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتا۔ اور پھر ایسا کڑا احتساب کیا کرتے تھے کہ کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے
اور جب حج مکمل ہو گیا تو آپ نے سارے گورنروں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کسی کی کوئی شکایت ہے تو وہ بتائے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میرے اوپر الزام تھا، اس کا ثبوت کوئی نہیں، لیکن آپ کے گورنر نے مجھے 100 کوڑے لگائے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا بتاؤ یہ شکایت ہے تو اس کے الزام کے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس ناکافی ثبوت ہے۔ تو آپ نے اس شکایت کرنے والے شہری کو کوڑا دیا اور کہا اس گورنر کو مارو، 100 کوڑے مارو، جب تک تم 100 کوڑے نہیں مارتے ہو تمہارا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین اگر ایسے گورنروں کو عوام کے سامنے کوڑے مارنے لگیں گے گورنروں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور کہا کہ پھر تو یہ ایک طریقہ بن جائے گا، قانون بن جائے گا کہ پھر گورنروں کو بھی سرعام سزائیں دی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اگر کسی کو شکایت ہوتی تو آپ اپنی ذات کو بدلے کے لیے پیش کر دیے کرتے تھے۔ تو کہا گورنر کیا چیز ہے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ اگر میرے خلاف کسی کو شکایت ہوگی تو عمر فاروق بھی کل کو حاضر ہوگا اگر اس کے خلاف کسی کو شکایت ہوگی۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس آدمی کو راضی کریں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر راضی ہوتا ہے تو تمہیں کچھ وقت کا اختیار ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے اس کی محنت کی، سماجت کی اور 200 دینار پہ اسے راضی کیا کہ وہ بدلہ نہ لے۔ یہ تھا آپ کا نظام احتساب۔ جب تک یہ احتساب درست نہیں ہوگا ملک کے اندر اصلاح کی ہر ہونے والی کوشش ناکام ہے۔ آج کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن ہے اور اینٹی کرپشن کو روکنے کے لیے بھی ادارے، پولیس کو 2 نمبری سے روکنے کے لیے ماڈل پولیس بنائی جاتی ہے، ماڈل پولیس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر اور ادارے بنائے جاتے ہیں۔ ادارے پہ ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں لیکن اصلاح کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور اپنی ذات کو بھی کبھی آپ نے، اپنی فیملی اور خاندان کو، ان کو بھی کبھی آپ نے اس چیز کی گنجائش نہیں دی کہ وہ عوام کے پیسے سے کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل کرے۔ آپ کی زوجہ تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شام فتح ہو گیا تو کیسر روم سے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے، تو قاصد جا رہے تھے تو آپ کی زوجہ نے کچھ عطر اور خوشبو دیے کہ کیسر روم کو جا کے ہدیہ دے دینا، گفٹ دے دینا۔ اور جب وہ قاصد واپس آیا تو اس گفٹ کے عوض وہ بہت سے جواہرات لے کر آیا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت سے جواہرات دے کے بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے لے کے بیت المال میں جمع کر دیے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ میں نے جو خوشبو گفٹ کی تھی بیت المال سے تو نہیں کی تھی، اپنی جیب سے میں نے گفٹ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوشبو تو تمہاری جیب سے گئی تھی لیکن اس خوشبو کو لے جانے والا قاصد سرکاری سواری پہ گیا تھا، تو سرکاری سواری نہ ہوتی تو تمہارے اس تک تعلقات کیسے ہوتے، تمہارا گفٹ وہاں تک کیسے پہنچتا؟ اور تم اگر امیر المومنین کی بیوی نہ ہوتی تو پھر کون لے کے جاتا؟ اس لیے ان جواہرات پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اور لے کے سارے بیت المال میں جمع۔ آج ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ترکی خاتون اول آتی ہے اور وہ گلے سے ہیروں کا ہار اتار کے دیتی ہے کہ یتیم بچوں کو دے دیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اسے اپنی بیگم کے گلے میں فٹ کر دیتے۔ اور یہ گزشتہ دنوں کی بات، صوبہ اسمبلی کے ہمارے یہ بیچارے زکوٰۃ اور صدقات کے اتنے مستحق ہیں کہ ان کے الاؤنس میڈیکل کے وہ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے دیے جاتے ہیں۔ ایسے مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے جگہ جگہ ڈبے رکھے ہم، اس پہ لکھ کے لگائیں، قومی اسمبلی کے علیحدہ رکھیں، صوبائی اسمبلی کے علیحدہ رکھیں، وزیر اعظم کے لیے علیحدہ رکھیں، صدر کے لیے علیحدہ رکھیں کہ یہ بڑے مستحق لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ کے صدقات کے اصل حقدار ہیں، اولین حقدار ہیں، کہ جن کے اندر انسانیت کو کیا شرم اور حیا بھی باقی ہے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، عوام کے ساتھ ظلم ناانصافی، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایاز بن غنم صحابی رسول تھے، آپ نے انہیں گورنر بنا کے بھیجا تو کسی نے کچھ عرصے کے بعد یہ کہا کہ آپ گورنروں کے حالات بھی تو چیک کیا کریں نا۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کسی نے کہا ایاز بن غنم جب ان کے پاس کوئی سائل آتا ہے تو وہ اس کی بات کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے۔ محمد بن مسلمہ کو آپ نے بھیجا، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعتماد حاصل ہے۔
اور یوں کہا جائے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جو ادارہ بنایا تھا احتساب کا، اس کے چیئرمین تھے. تو ہم نے کہا کہ جاؤ جا کے اس شکایت کے بارے میں تحقیق کرو. تو وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے گورنر کا، تو اندر سے یہ پیغام آیا ہے کہ ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں، ابھی نہیں مل سکتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوری ملاقات کرنی ہے. انہوں نے پھر یہ جواب دیا تو تیسری دفعہ کہا کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر آپ باہر نہ آئے تو ہم نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی. ایاز بن غنم نے جب یہ سنا کہ اتنی جرت کس آدمی کے اندر ہے جو میرے گھر کو آگ لگائے باہر آئے، تو محمد بن مسلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ چلے ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ. تو ایاز بن غنم نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں، میں گھر کے اندر سے کوئی ضروری سامان لے لوں، گورنر ہے کوئی عام آدمی نہیں. تو کہا کہ اس کی اجازت نہیں. لے کر آئے مدینہ طیبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایاز بن غنم مصر میں رہ کے رنگ بھی اور زیادہ سفید ہو گیا، جسم بھی باری برکم ہو گیا، ہیلدی ہو گیا. تو میں نے پہچانا ہی نہیں. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ایاز بن غنم جس کو آپ نے گورنر بنایا تھا. تو ہم نے کہا شکایت؟ انہوں نے کہا شکایت ٹھیک ہے کہ کوئی شکایت لے کے جاتا ہے تو اس سے ملاقات نہیں کرتے. تو آپ نے غلام سے کہا بیت المال سے 300 بکریاں لاؤ، ایک چوغا لے کر آؤ اور ایک لاٹھی لے کر آؤ. وہ لے کر آیا. آپ نے کہا یہ کپڑے اتارو، یہ چوغا پہنو، یہ لاٹھی پکڑو اور 300 بکریاں لے جاؤ، جا کے ان کو چلاؤ. اب وہ ہکا بکا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کو دیکھا ہے، اس نے جو چوغا پہنا ہوتا تھا وہ اس سے گھٹیا ہوتا تھا، ہم تو تمہیں اس سے اچھا پہنا تھا، جاؤ. اور بھیج دیا. جب وہ جانے لگے تو کہا ان بکریوں کا دودھ پینے کے لیے کوئی سائل آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا. اور کہا کہ سنو، آج تک نہ عمر نے نہ اس کے بیوی بچوں نے ان بکریوں کے دودھ میں سے ایک گھونٹ بھی کبھی نہیں چکھا. بھیج دیا. 1 سال تک بکریاں چرائی. 1 سال کے بعد دوبارہ بلایا اور ایاز بن غنم سے کہنے لگے اب تمہیں وہی ذمہ داری دوبارہ دی جائے تو کیسے نبھاؤ گے؟ ایاز بن غنم کہنے لگے کہ جو پہلے کوتاہیاں ہوئی اپنی کروں گا. تو آپ نے دوبارہ وہی ذمہ داری دے کے ان کو واپس بھیجا. شکایت کیا تھی؟ یہ تھوڑی ہے کہ کرپشن کی تھی، کوئی لمبے چوڑے اکاؤنٹس بنا لیے تھے. شکایت صرف یہ تھی کہ لوگ جب شکایت لے کے آتے تھے تو کسی وقت شکایت سنتے تھے، کسی وقت نہیں سنتے تھے. جب تک یہ نظام احتساب درست نہیں ہوگا، جب تک اس قانون کی نظر میں سب ایک برابر نہیں ہوں گے، تب تک اصلاح کی کوئی کوشش کارآمد نہیں ہوگی. ایک شکایت کرنے والا آپ کے پاس شکایت لے کے آ رہا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ دوسری طرف جنگ کا خطرہ ہے اور ادھر یہ شکایت ہے گورنر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اس معاملے کو ابھی مؤخر کر دیں. ایرانیوں نے 1.5 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع کر لیا ہے. اگر اس شکایت کے ازالے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ عوام تتر بتر ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہار جیت، فتح یا شکست یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انصاف کرنا یہ عمر کی ذمہ داری ہے. اور شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی ایک مصری کی کہ مصر سے آدمی آتا ہے اور آ کے شکایت یہ کرتا ہے کہ مصر میں گھوڑ دوڑ ہوئی ہے، ریس ہوئی ہے اور ریس میں میں جیت گیا ہوں، میں پہلے نمبر پہ آیا اور گورنر کا بیٹا دوسرے نمبر پہ آیا ہے، اس سے شکست برداشت نہیں ہوئی، اس نے مجھے کوڑا مارا اور اس نے کہا کہ تم میرے سے جیت گئے، تمہیں پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں اور ایک اعلیٰ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ قاصد کو بھیجا، عمر بن عاص کو بھی بلایا، ان کے بیٹے کو بھی بلایا اور جب پوچھا تو بات صحیح ثابت ہوگی تو آپ نے اس آدمی کو کوڑا دیا اور کہا کہ اس گورنر کے بیٹے کو کوڑا مارو اور کہا کہ جب تک تمہارا دل نہیں بھرتا ہے اس وقت تک اس کی اچھے سے ٹھکائی کرو. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بدلہ لیا. تو جب وہ بدلہ لے کے کوڑا واپس کرنے لگا تو آپ نے کہا اس کے باپ کو بھی کوڑے مارو. اس آدمی نے کہا کہ میرا تو اس کے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور باپ کون ہے؟ عمر بن عاص جلیل القدر صحابی، تو میرا اس کے باپ سے جھگڑا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ میرا باپ گورنر ہے اور اب میں اپنے باپ کے اختیارات کا تھوڑا سا بھی ناجائز فائدہ اٹھاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں امیر المومنین،
میرا اس آدمی کے ساتھ جھگڑا تھا، آپ نے بدلہ لے لیا ہے، اب اس سے آگے میری کوئی شکایت نہیں۔ یہ نظام عدل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس نظام عدل سے رہنمائی لے رہی، دنیا اس نظام عدل کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے ہوئے ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنا ٹریک پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک قحط کا دور آیا تھا آپ کے دور حکومت میں، جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ بارشیں ہوئی، خشک سالی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بھی ہوا چلتی تھی تو ہر طرف مٹی اڑا کرتی تھی، اسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوتا، دودھ، گھی اور شہد نہ عمر کھائے گا نہ عمر کے خاندان والے۔ قحط دور ہو گیا، جب قحط دور ہو گیا تو آپ کے غلام اسلم وہ ایک دن گھی کا ٹین لے آئے اور دودھ لے آئے اور شہد لے آئے، کہا امیر المومنین اب ہر آدمی کی پہنچ میں دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، گھی بھی ہے، تو آپ بھی آج سے استعمال کر لیجئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کو کھانے کی وجہ سے ہمیں عوام کی بھوک پیاس کا احساس نہ رہے، اس لیے زندگی بھر جب تک عمر زندہ ہے نہ گھی کھائے گا نہ شہد۔ ایسے ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، ایسی خدا خوفی ہوا کرتی تھی، اور یہ نظام عدل ہوا کرتا تھا، نظام احتساب ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو امانت دار بھی ہو، خدا خوفی بھی رکھتا ہو اور ذمہ داری بھی نبھا سکتا ہو، ہم اس کو ذمہ داری دیں۔ ہمارے پاس کچھ سیٹیں خالی ہیں، تو ایک آدمی کہا امیر المومنین میں آپ کو بہترین مشورہ دوں اور دیانتداری سے مشورہ دوں؟ آپ نے کہا بالکل دو۔ اس نے کہا کہ سعید بن زید، اور سعید بن زید کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ انہیں بنا دیجیے۔ اور کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، اور واقعتاً عبداللہ بن عمر صحابہ میں وہ صحابی تھے جن میں خدا خوفی، تقویٰ اور اتباع سنت کی ایسی جھلک نظر آتی تھی جو دوسرے صحابہ میں کم نظر آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورہ دینے پہ خوش نہیں ہوئے، ناراض ہو، کیونکہ سعید بن زید بہنوئی تھے اور ابن عمر بیٹے تھے، اور کہا کہ تمہارا ناس ہو، ہم نے اس لیے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ تم ہمیں ان کا مشورہ دو۔ اور پھر کہا کہ ہمیں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی کسی کو اپنی دوستی کی وجہ سے یا اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے عہدہ اختیار دے دیتا ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی، اور میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ آج اس نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس نظام کے لیے مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام عدل کیا ہے؟ ہم اسے کسی لیول پہ بھی دیکھ لیں تو وہ ٹھیک نہیں، ارباب اقتدار کے اعتبار سے دیکھ لیں تو بھی ٹھیک نہیں۔ ہماری عدالتیں پھانسیاں دینے کے بعد اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہیں، وہ لوگوں کے مر جانے کے بعد انہیں باعزت بری کرتی ہیں۔ ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم اور تشدد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چھوٹی سی چوری کرنے والے کو ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے اور بڑے بڑے چوروں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر انہیں وہ استثناء حاصل ہوتا ہے کہ اس استثناء میں نہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے نہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس ملک کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، اس معاشرے کی بنیاد ہی عدل پہ رکھی تھی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دے، ہر طبقے کو، ہر آدمی کو۔ آج پنچایتوں کے فیصلے دیکھ لیں تو پنچایت کا فیصلہ بھی اسی کے حق میں آتا ہے جو طاقتور ہو۔ آج گھروں کے معاملات دیکھ لیں، اس میں ناانصافیاں موجود ہیں، اولاد کے ساتھ ناانصافیاں موجود ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ناانصافیاں موجود ہیں، کسی کو تنخواہ نہیں دیتے، کسی کو پوری نہیں دیتے، کسی کو ٹال ٹال کے دیتے ہیں۔ ہر مرحلے پر اس عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ضرورت ہے تو ملک کی اصلاح ہو۔ اور اگر اس کے بغیر ہم سوچیں کہ ملک کی اصلاح ہو جائے گی
تو یہ صرف اور صرف ایک خواب ہے، ایک خیال ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ کو جب کسی کی شکایت آ جایا کرتی تھی تو پھر آپ اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کرتے تھے کہ شکایت کس کی، چاہے وہ آپ کے کسی قریبی رشتے دار کی ہوتی یا کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ہوتی یا عام آدمی کی۔ آپ نے پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داری لینے کے بعد عمر کی سختی پہلے سے زیادہ ہوگی، اور کہا کہ یاد رکھو یہ سختی اس آدمی کے لیے ہوگی جو کسی دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرے گا، کسی دوسرے کا حق دبائے گا، کسی دوسرے کا حق کھائے گا۔ اور فرمایا کہ مظلوم کو بدلہ دلانے کے لیے ظالم کے رخسار پہ اپنا پاؤں تب تک رکھوں گا جب تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق نہیں دے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رات کو گئے، چکر لگا رہے تھے، اور آپ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ رات کو پہرے پہ موجود ہوتا۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ رات کو سو جایا کریں، تو امیر المومنین کہنے لگے کہ رات کو جو قافلے باہر سے آتے ہیں پھر ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ اور کہا کہ پھر آپ رات کو نہیں سوتے تو دن میں کچھ دیر آرام کر لیا کریں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے جس پہ ذمہ داری ہو وہ دن کو سویا نہیں کرتا۔ آج ہماری قوم کا محبوب ترین مشغلہ سونا ہے، سونے کے علاوہ ہمیں زندگی میں کوئی کام نہیں۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں، خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچہ مسلسل رو رہا ہے۔ آپ عورت کو کہہ کے جاتے ہیں اس بچے کو چپ کراؤ۔ پھر آپ جب دوبارہ چکر لگا کے آتے ہیں بچہ پھر رو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم اچھی ماں نہیں ہو، تم اچھی ماں نہیں ہو، اس بچے کو تم چپ نہیں کرا سکتی۔ تو اس نے کہا کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جتنا ہمیں گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے اس سے خرچہ نہیں چلتا، اور بچوں کا وظیفہ تب شروع ہوتا ہے جب ان کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ بچہ دودھ چھوڑ دے، فیڈ کرنا چھوڑ دے، تاکہ اس کا وظیفہ بھی لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کا دودھ اس لیے چھڑا رہی ہوتی ہیں کہ تاکہ ان کا وظیفہ لگ جائے۔ کہا آج کے بعد آدھی دنیا کے اندر میرے ماتحت جتنی رعایا ہے ان میں جس آدمی کا دودھ پیتا بچہ ہے آج کے بعد ہم اس کو بھی وظیفہ دیں۔ آج ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ ان کو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ وظیفے دیتے ہیں، وہ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتے ہیں، اور وہ یہ سہولتیں دیتے ہیں۔ یہ سارے کام اس انسانی تاریخ کے اندر جس شخص نے کیے تھے اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج بدقسمتی دیکھیں کہ ہم اپنے حکمرانوں سے، ہم اپنے مسلم حکمرانوں سے جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، ہم ان سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کے انداز حکمرانی سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے حکمرانی کے اصولوں سے اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں صرف فکر ہے تو اس بات کی کیسے زیادہ سے زیادہ کرپشن کی جائے، زیادہ سے زیادہ چوری کی جائے، زکوٰۃ کا مال ہو، صدقے کا مال ہو، اس کو کھانے سے بھی ہم دریغ نہیں کرتے۔ تو جب اس طرح کے درندے مسلط ہوں گے تو اصلاح کے لیے کوئی بھی کوشش کر لی جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔